کس طرح امتحان لیا، کیسے مبتلا کیا، کیا کیا؟ بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ۔ اب یہ یہاں کلماتن آ گیا ہے، اور یہ کلمات بڑا مہم لفظ ہے، اس لیے کہ کلمات جو ہے وہ قرآن میں جہاں جہاں ایسے استعمال ہوا ہے خاص ہی معنی اس کا رکھا گیا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے جب وہ خاص قسم کا ایک سلسلہ ملائکہ اور جناب آدم کا ہوا تو اس وقت پھر جناب آدم نے جنت میں وہ خطا جو ان سے ہو گئی تھی، اس کے بعد توبہ کرنے کے لیے کلمات کی طرف آنا پڑا، تو تلقّا پھر جناب آدم کی ملاقات ہوئی تھی ان کلمات کے ساتھ۔ بس کلمات ایک ایسی چیز ہے جو بہت وسیع معنی رکھتی ہے۔ کلمہ یعنی وہ چیز جو گھڑا جائے، جو بنایا جائے، جو پیدا کیا جائے، جو خلق کیا جائے۔ جیسے ہم منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خدا کریم نے کیا کہا، ایک اور آیت سمجھانے کے لیے کلمات کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو درخت ہیں زمین پر یہ سارے قلم بن جائیں، اور یہ جو دریا ہیں 7 گنا ہو کر سارے کیا بن جائیں؟ سیاہی اور روشنائی بن جائیں، تو ما نفدت کلمات ربی، ما نفدت کلمات تو ربی، یا اس طرح کا ہے، شاید آیت ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں۔ تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں، یعنی جتنا بھی آپ لکھتے جائیں تو جو اللہ کے کلمات ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی جو خلقت ہے، اللہ کی جو بنائی ہوئی وہ ہے ختم ہونے والی۔ یا جناب عیسیٰ کو کہا کہ یہ کلمہ ہے، اللہ کا ایک کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جو مریم کی طرف اللہ نے القاء کیا ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم۔ تو یا ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلمات سے حق کو سامنے لاتا ہے اور حق کو حقیقت بناتا ہے۔ پس کلمات سے مراد جو ہے وہ، جیسے ادھر بعض مفسرین نے بڑا سوکھا کیا تھا کہ جناب فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، یعنی دعائے مغفرت اللہ نے سکھا دی جناب آدم کو، اور کہا کہ آپ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لیں، یا اس طرح کا۔ بھائی کلمات سے مراد یہ کلمات نہیں ہے، پس کلمات سے مراد مختلف قسم کی اللہ کی خلق کی گئی چیزیں ہیں، اور وہ جو امتحان کے قابل ہوں، جن میں امتحان ہے۔ اب بکلمات یعنی جناب ابراہیم کا کس طرح کا امتحان ہوا ہے؟ اب امتحان پہلے چچا کے ساتھ مقابلہ، گھر میں ہی امتحان، پھر معاشرے کے ساتھ مقابلہ، سارا معاشرہ ایک طرف، جناب ابراہیم ایک طرف، پھر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ، آگ کے ساتھ مقابلہ، پھر جو ہے وہ وطن، بے وطنی کا مقابلہ، جلا وطنی ان کو دے دی گئی، وہاں سے نکال دیا گیا، اس کا مقابلہ، پھر ادھر جا کر معاشرے کا مقابلہ، کس لحاظ سے کہ بچہ نہیں ہے۔ اب بچہ نہ ہونا خود جو ہے معاشرے میں کیا ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں جہاں ساری انسانوں کی جو ویلیو ہوتی تھی وہ کس سے ہوتی تھی؟ وہ ہوتی اسی بچوں سے، اولاد سے ہوتی تھی۔ ایسے زمانوں اس وقت بندے کام ہوتے تھے، تو اولاد سب سے بڑی وہ ہوتی تھی قیمتی متاع انسانوں کے پاس، اولاد، زیادہ ویلیو۔
اس وقت جناب ابراہیم کے کافی ٹائم نہیں اولاد ہوئی، پھر جب اولاد ہوئی تو وہ خود امتحان بن گئی، جو کل تک دوست تھے وہ آج کیا ہو گئے، وہ بھی تھوڑا سا مشکل میں پڑ گئے، ہاں جی، گھر میں ہی مسئلہ بن گیا۔ پھر دوسرا امتحان ادھر بچوں کو چھوڑ کے آنے والا، عام انسان ہو تو تڑپ تڑپ کر ہی جو ہے وہ ہلکاں ہو جائے کہ بھائی بچہ اور ایک بیوی اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ وہاں چھوڑ کے آ گئے، اور پھر ملنے جانا اور ان کو بڑھتے دیکھنا، اور ہر سال کتنے سال تک آتے جاتے رہے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو ملنے کے لیے۔ اور پھر جب اب بڑا ہو گیا تو پھر اب اس کو ذبح کرنے کا معاملہ، تو کیا امتحانات کی ایک پوری ایسی فہرست ہے کہ کسی انسان کو شاید اتنے امتحانات اللہ کی طرف سے اس طرح نہ دیے گئے ہوں۔